میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ خود ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینس اب ہو چکے ہیں، 2 آپ نے ٹینیور گزارے ہیں اور پارلیمانی امور کی وزارت کا بھی آپ کو تجربہ ہے۔ پی ٹی آئی میں پالیسی کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ مختلف حوالوں سے پی ٹی آئی میں کنفیوژن کیوں پائی جا رہی ہے، کلیئرٹی کیوں نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے اندر؟ بہت شکریہ پراچا صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ نئی اسمبلیاں بیٹھ رہی ہیں، پنجاب نے اوت لے لیا ہے، سندھ کا بھی اور پشتونخوا کا بھی بلا لیا گیا ہے، اور مرکز کا بھی، بلوچستان کا بھی ڈیو ہے۔ میری سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پاکستان اسلام کی سربلندی کا کام لے۔ یہ بھی میری توقع ہے کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو ملے، تاکہ جنوین مینڈیٹ کے ساتھ پھر قوم کے لیے بڑے فیصلے ہو سکیں۔ تحریک انصاف میں آپ نے کہا کنفیوژن یا اس طرح کیا آپ کے ذہن میں کوئی خلش ہے، میں اس کو پوری طرح اس کو رد نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی کنفیوژن بہت بڑی ہے، لیکن کنفیوژن ہونا ایک فطری عمل اس وجہ سے ہے کہ اتنا بڑا لیڈر جو صرف اب قوم کا نہیں بلکہ امت مسلمہ میں بھی ان کا ایک بڑا رول ہے، جناب عمران خان صاحب کا، ان کا اس طرح سے جیل میں ہونا، ان کی غیر موجودگی میں کمپین لڑنا، اور ان کا طرز سیاست ایسا رہا ہے کہ ہر چیز پہ جو ہے ان کا ایک رول ہوتا تھا، ہر بات پہ وہ جو ہے اپنا ایک ڈیسائسو ان کا ایک سٹیٹمنٹ آتا تھا، پارٹی کو خود لیڈ کرتے تھے، خود چونکہ کرکٹ کیپٹن رہے، وہاں بھی عمران خان صاحب یوز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ، پالیٹکس میں بھی ایگریسو سیاست کی، دل و جان سے کی، ہر جگہ جلسوں پہ جاتے تھے۔ اس بار یعنی کہ اگر آپ 18 کو کمپین کریں پراج صاحب اور 13 کو، تو 13 میں خان صاحب کو وہ ایک جان لیوا حادثہ ہوا تھا، اللہ نے ان کی زندگی بچائی، 18 میں پھر وہ گئے اور ہر جگہ جلسوں پہ جانا، ہیلیز پہ یا گاڑیوں پہ۔ اس بار وہ کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسی صورتحال میں جب اتنا بڑا لیڈر ہمارا جیل میں ہے اور مشکلات کا ہمیں سامنا ہے اور نئی لیڈرشپ بھی آئی ہے، میں ان سب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سب کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہر دور یہ آپ نے اچھی بات کی، بڑی اچھی بات کی۔ دیکھیں آپ نے خان صاحب کی ذات کے ارد محور کر دیا ہر چیز کو۔ سیاسی جماعت تو ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہے۔ مثلا میں چند ایگزامپل 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کے نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے بار بار کہا کہ ہم جا کر مرکز میں یا صوبائی اسمبلیوں میں ہم ذمہ دارانہ سیاست کریں گے۔ یہ جو آج کراچی میں شاہراہ فیصل پہ دیکھا گیا یا دیگر چرنگیوں پہ دیکھا گیا، کیا ملکی سیاست اب اسی طرح چلے گی؟ کیونکہ کل حلیم عادل شیخ صاحب بیٹھے تھے جب اس احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو دیکھیے پرامن احتجاج تو حق ہے کہیں بھی، اگر ملک میں جمہوریت ہے اور ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ بظاہر تو جمہوریت ہے نا جی، آئین کے مطابق تو ابھی بھی اس ملک میں آئین پوری طرح نافذ العمل ہے، قانونی طور پہ کاغذوں میں، عمل میں کتنا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا جو عمران ریاض خان کے ساتھ اس رات ہوا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ہماری الیکٹرانک میڈیا پہ اور ہمارا جرنلسٹ طبقہ کیوں ان کے لیے اس طرح سے آواز نہیں اٹھا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے ضرور اس کا وہ جواب دے، لیکن سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران ریاض کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کے والد پہ کیس بنانا، 70 سالہ کوئی بزرگ ہیں، بڑا غلط ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان حالات میں پرامن احتجاج تو رائٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ساری شاہراہیں بند کر دیں، آپ چوراہے بند کر دیں، ایئرپورٹ بالکل کٹ آف ہو کے رہ گیا، جن کی فلائٹ تھیں، آنا جانا تھا یا دیگر شہری تھے۔ کیا یہی ہماری سیاست اب چلے گی؟ یہ ذمہ دارانہ سیاست جس کا بیرسٹر گوہر خان صاحب وعدہ کر رہے تھے؟ دیکھیے ذمہ دارانہ سیاست میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پرامن احتجاج نہیں کرنا۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ ایئرپورٹس کو جو ہے جہاز نہ آنے دیں یا جہاز نہ جانے دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پرامن احتجاج ہمیشہ عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا، آپ کا رائٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیے پراچا صاحب، دیکھیں زیادتی کسی بھی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، نہ ہماری طرف سے نہ دوسری طرف سے، لیکن نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں نقطہ یہ ہے کہ کراچی سے ہمارا مینڈیٹ چرا لیا گیا، اور چرانے کے بعد آپ احتجاج کا بھی رائٹ نہ دیں۔ یہ ابھی میری کوئی 4 دن پہلے عالمگیر خان سے بات ہو رہی تھی، ہماری پچھلی اسمبلی میں کولیگ تھے، بڑا زبردست ہمارا ورکر ہے تحریک انصاف کا، ہوپ ہے تحریک انصاف کے نوجوان لیڈرشپ میں سے ہیں۔ مجھے وہ فرما رہے تھے کہ کوئی 1,17,000 یا 1,10,000 سے زیادہ ان کا ووٹ ہے۔ کہنے پورا کا پورا 1,00,000 کاٹ کے کوئی 10,000 یا 17,000 پہ ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں، آپ ایک طرف سے کسی کے ساتھ یہ کریں، پھر اس کو رونے کا بھی حق نہ دیں، احتجاج کا بھی حق نہ دیں، یہ ہمارا ملک نہیں ہے۔
یہ پاکستان طریقے انصاف سے ایک خان جڑے صاحب، کروڑوں آپ لوگوں کا چونکہ ملک نہیں ہے۔ پارلیمنٹری امور کے بھی وزیر رہے، ہر ڈسپیوٹ کے سیٹلمنٹ کا ایک میکنزم ہے جو آئین قانون میں دیا ہوا ہے، ٹریبیونلز ہیں، پھر ہائی کورٹس ہیں۔ میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی نے، وہ تو کھڈے لائن ہے نا۔ اچھا آپ کی پارٹی میں اصل میں پھر وہ مثالیں اور آ جاتی ہیں، اس کو بھی کھڈے لائن کر دیا نہیں مثالیں اور آ جاتی ہیں نا، جیسے قاسم سوری صاحب پھر 5 سال سٹے پہ بیٹھے رہے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا، میں تھوڑا سا جس تھیم پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم تو عدالتوں کو کنٹرول نہیں کرتے، اگر غلط تھا تو نہ دیتے، اگر غلط تھا تو نہ دیتے۔ اچھا مرکز میں عدالتیں کھلی نا، ہماری تو خلاف کھلی۔ مجھے تو آج تک ہی نہیں ویسے سمجھ آئی کہ وہ سپورٹ تھی کدھر، جو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی سپورٹ تھی۔ ویسے ایک بات اچھی ہو گئی ہے، راجہ صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے، جی پلیز ایک بات اچھی ہو گئی ہے، چلو تکلیف گزری، تکلیف سے گزرے، بلہ چھین لیا، کسی کو بینگن، کسی کو ناشپاتی، کسی کو پتہ نہیں طبلہ باجا سب کچھ دیا، جیلیں کاٹی، سارا ایک داغ جو ہمارے ماتھے پہ غلط لگایا گیا تھا وہ بھی دھل گیا کہ خدا نخواستہ کسی جرلو سے یا کسی کی سپورٹ سے آئے تھے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے اس بار آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ 18 میں بھی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ 13 میں بھی ہم جیتے تھے، 13 میں بھی ہمارے جو ہے مینڈیٹ پہ پنکچر لگائے گئے، 18 میں بھی ہمیں میجورٹی نہیں لینے دی گئی۔ اس قوم نے 3 بار 13 میں، 18 میں اور 24 میں ابھی مجھے اگر اجازت دیں، ایک تو وقت کم ہے، میں شیر افضل خان مروت صاحب والے معاملے پہ، وہ قومی اسمبلی کے 9 منتخب رکن ہیں، ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا ہے 2 دن میں، اگر وہ جواب نہیں دیتے تو کیا کرے گی پارٹی؟ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے مناسب ہے میں میڈیا پہ اس پہ بات کروں۔ انشاءاللہ اس کو ہم بخیر خوبی انشاءاللہ ہم لوگ حل کر لیں گے۔ چلیں اچھی بات ہے۔ کنفیوژن اس لیے میں کنفیوژن کی بات کر گیا تھا نا کہ بیرسٹر گوہر خان جو ہیں، کہا گیا کہ جی وہ افیکٹو چیئرمین نہیں ہیں تو ہم سینیٹر علی ظفر صاحب کو لے آئیں گے، پھر سینیٹر علی ظفر صاحب بھی ذرا آگے پیچھے ہوتے دکھائی دیے، تو کلیئرٹی کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مروت صاحب میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، اور بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہو جائے گا۔ پارٹیوں میں ایسی تھوڑی بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ جو ہمارے شیخ رشید صاحب اللہ ان کو زندگی دے کہتے تھے نا کہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ حل ہو جائے گا۔ دونوں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے اور پارٹی کے لیے دونوں کی بڑی خدمات ہیں۔ جہاں تک علی ظفر صاحب کی بات ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی، آج آپ کے ساتھ ایک بڑے فورم پہ بیٹھ کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت عہدوں کے پیچھے جانے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوط کھڑے ہو کے جڑ کے رہنے کا ہے۔ پوری پارٹی ان کے ساتھ مضبوط کھڑی ہے۔ عمران خان صاحب فاؤنڈنگ چیئرمین صاحب جس کو مناسب سمجھتے ہیں ان پہ وہ ہاتھ رکھیں گے، اور انشاءاللہ تحریک انصاف کے وہ چیئرمین ہوں گے۔ باقی جب خان صاحب باہر آئیں گے، میری ان سے جو ملاقات ہوئی اس میں خود انہوں نے یہ بات کی، میں اور احمد ڈوگر صاحب اور جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب ہم موجود تھے، خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں ابھی فوری الیکشن کرنا ہے تاکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر کچھ نکات ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں، اس کے بعد مناسب وقت پہ جب چیئرمین صاحب خود باہر ہوں گے ہم ایک اس سے بھی بڑے لیول کا الیکشن کریں گے، اس میں پھر جس عہدے کا شوق ہے وہ اوپن جا کے کرے۔ ابھی ہم نے اس مشکل صورتحال سے اپنی جماعت کو نکالنا ہے، اس وقت اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میجورٹی پی ٹی آئی لیڈرشپ، ورکر، ووٹر، سپورٹر انٹیکٹ ہے اللہ کے کرم سے۔ تھوڑی بہت چیزیں اگر ہیں اس کو انشاءاللہ ایڈریس کر لیں گے، کوئی ایسا میں کوئی بڑا ایشو نہیں دیکھتا۔ اچھا یقین مانیں، آپ میری بات کا یقین رکھیں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ادھر آپ کی مخالف سیاسی جماعتوں کے سینئر لوگ میرے شو میں آتے ہیں، ان کی شفقت ہے جیسے آپ نے شفقت کی ہے۔ 2-3 لوگوں نے مجھے کہا کہ علی محمد خان صاحب وہ قربانی دینے کے لیے تو ہیں پی ٹی آئی میں، لیکن جب عہدوں کی بات آتی ہے، مثلا اب وزیر اعظم کا الیکشن ہونا ہے یا لیڈر آف دی اپوزیشن، تو تعینات ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی سے، سنی اتحاد کونسل سے ہوگا۔ تو آپ کے بارے میں مجھے بہت سارے لوگوں نے آن دا ریکارڈ یہ رائے دی، کیا آپ اگلے اپوزیشن لیڈر ہوں گے؟ وہ رات 9 اور 10 اپریل والی آپ کو جس طرح یاد ہے پوری قوم کو یاد ہے۔ وہ پراچا صاحب، واللہ میں نے کبھی عہدوں کو ٹارگٹ کر کے سیاست نہیں کی، اور یہ جیل اور سارا کچھ دیکھ کے ایک چیز مجھ پہ کلیئر ہو گئی ہے کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل مالک عزتوں کا وہ ہے، اور مجھے جو عزت میری قوم نے، میرے لوگوں نے مردان میں دی ہے، میں اس قابل ہی نہیں تھا۔
مجھے یہ اندازہ تھا کہ محبت کرتے ہیں خان صاحب کی وجہ سے، اتنی کرتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا تھا. میں اس پارٹی کا ایک ورکر ہوں. اگر کوئی خان صاحب عہدہ دیں گے اس پہ پہلے میں سوچوں گا، میں مشورہ کروں گا. اگر میں سمجھتا ہوں میں اس سے انصاف کر سکتا ہوں پھر میں آگے بڑھوں گا. چلے بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی ہمارے اچھی. لیے یہ کافی ہے کہ ہم اس جماعت کے کارکن ہیں، وہ جماعت جو پاکستان کو انشاءاللہ محمد علی جناح کے وژن پہ لے کے چلے چلے گی. بڑی اچھی بات آپ نے کی، بڑا اچھی آپ سے بات کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا.